نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی معیشت تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف صاف الفاظ میں اپنے بندوں سے مخاطب ہیں جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ کی کتاب جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں یعنی جو کتاب کو مانتے ہیں، اب جو لوگ اس کتاب یعنی قرآن کو راہ ہدایت کا ذریعہ ہی نہیں سمجھتے، ان کو یہ کتاب کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ طالب علم تو ہوں طب یعنی میڈیکل سائنس کے، اور آپ کا سارا دھیان ہو خلائی سفر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے خلاباز بننے میں اور خلا میں جانے کے بارے میں۔ آپ کو ضرورت تو ہوگی میڈیکل کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی تاکہ آپ میڈیکل کے امتحان میں پاس ہو جائیں، لیکن آپ کا جھکاؤ اپنا شوق پورا کرنے کی طرف ہوگا۔ آپ ہر وقت خلا میں جانے کے طریقے ہی ڈھونڈتے رہیں گے، ایسے ہی جیسے دنیا کی رنگینیوں میں قرض ہوگی جس کو، وہ آخرت کی کیوں کر فکر کرے گا، وہ تو صرف دنیا کا ہی مفاد دیکھے گا۔ تو یہاں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور یہ کہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ اب جب اس بات کا یقین ہو جائے تو پھر اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر پڑھیں گے جس میں کہا گیا جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی معیشت تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اکثر اوقات کر لیتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی اپنا پیارا فوت ہو جائے تو مدرسے کے بچے بلا کر قرآن خوانی کا انتظام بھی کر لیتے ہیں، دلہن کی رخصتی کے وقت قرآن کے سائے میں الوداع کہتے ہیں، اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو محلے کی عورتوں کو بلا کر قرآن کی چند مخصوص آیات کا 12 لاکھ کا ورد بھی کروا لیتے ہیں، اور سورہ یاسین تو اتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ اب تو تقریباً زبانی یاد ہونے کو ہے، بس 5 منٹ میں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور تسبیح تو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہی رہتی ہے، ہم لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہوں تو تسبیح کے دانے گرتے رہتے ہیں، کیونکہ تسبیح کرنے کی عادت ہی اتنی ہو چکی ہے۔ ہم تو بہت ذکر کرتے ہیں، اس لیے یہ آیت کچھ اور لوگوں کے لیے ہوگی جو یہ سارے کام نہیں کرتے۔ جب عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بالکل قرآن جیسا تھا۔ اب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ کہ ہم نے کبھی نکاح کے مسائل کا حل جاننے کے لیے قرآن کھولا؟ کہ ہم نے کبھی تجارت کے آداب سیکھنے کے لیے قرآن کھولا؟ کہ ہم نے کبھی طلاق کے مسائل جاننے کے لیے قرآن کھولا؟ کہ ہم نے کبھی شادی بیاہ کی رسومات کو پرکھنے کے لیے قرآن کھولا کہ کون سی رسم کرنے کا قرآن کہتا ہے اور کن کن رسموں کے کرنے کا قرآن میں ذکر تک نہیں ہے؟ کہ ہم نے وراثت کی تقسیم کرتے وقت قرآن سے رہنمائی لی؟ کہ ہم نے والدین کے حقوق جاننے کے لیے قرآن کھولا؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لی؟ کہ ہم نے عورتوں کے حقوق جاننے کے لیے قرآن سے رہنمائی لی؟ کہ ہم نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق جاننے کے لیے کبھی قرآن کھولا؟ کہ ہم نے صدقہ اور زکوٰۃ کے مسائل جاننے کے لیے قرآن کو کھولا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کے لیے قرآن کے مطابق گزارنے کے لیے یا قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی؟ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں، لیکن جو کتاب ہماری جنت میں جانے کے لیے رہنمائی کرتی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بننا تو چاہتے ہیں ڈاکٹر، لیکن میڈیکل سائنس کی کتابیں ہمیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ جس طرح ڈاکٹر بننے کی خواہش آپ کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتی جب تک آپ وہ عمل نہ کریں جو ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے۔
بالکل اسی طرح آپ کی جنت میں جانے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ وہ عمل نہ کریں جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اب ڈاکٹر بننے کے لیے کون سا عمل کرنا ہوگا؟ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر سمجھ آئے گا۔ اور جنت میں جانے کے لیے کیا عمل کرنا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھ کر سمجھ میں آئے گا۔ جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے خلابازی کا علم فائدہ نہیں دے سکتا، بالکل اسی طرح جنتی بننے کے لیے دنیا میں پیسے کمانے کا علم فائدہ نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کی کتابوں کو پڑھیں گے، انہیں سمجھیں گے، انہیں یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے، ان تجربات سے گزریں گے اور لوگوں کا اپنے علم اور سمجھ کے مطابق علاج کریں گے تو ہی کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ہمیں اس دنیا میں قرآن کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو یاد کرنا ہوگا اور اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ کچھ آزمائشیں آئیں گی جو تجربات کا کام کرتے ہوئے ہمارے علم اور عمل کو اور بہتر بنا دیں گی، اور لوگوں سے معاملات کرتے وقت یہی علم اور عمل کی پختگی ہمیں ایک کامیاب انسان بنا دے گی، اور یہی کامیاب انسان جنت کا طلبگار ہوگا۔ جب ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کی طرف رجوع کریں گے اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہی اصل میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب ہم قرآن سے زندگی کے معاملات میں رہنمائی نہیں لیں گے اور اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اصل میں ہم اللہ کے ذکر سے منہ پھیر رہے ہوں گے۔ اور پھر جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی اپنی زندگی قرآن سمجھے بغیر اور قرآن کی ہدایات پر عمل کیے بغیر گزارے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔